اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کی عورت کا ایمان افروزہ واقعہ۔ مصر میں موجود ایک معلمہ اپنے طالب علموں کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک کی آیت پروردگار میں نے تیری طرف آنے سے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو، اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ معلمہ خود بھی اس آیت کی پابند تھی اور اپنے طالب علموں سے بھی کہتی تھی، جب اذان کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو میں فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہوں تاکہ میں اس آیت پر عمل کر سکوں کہ میں نے اپنے رب کی طرف آنے میں جلدی کی تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس معلمہ کی شوہر کی یہ عادت تھی، جب بھی آفس سے گھر آنے لگتا تو فون پر اپنی بیوی کو کھانے کے متعلق ہدایت دے دیا کرتا تھا تاکہ جب یہ گھر آئے تو اسے کھانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ خاتون اپنے شوہر کی ہدایات کے مطابق ایک دن کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے جب 3 رولز بننے والے رہ گئے تو اذان ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا معلمہ نے وہ رول وہیں چھوڑے اور نماز کے لیے جائے نماز پر پہنچ گئی۔ جب اس عورت کا شوہر آیا تو اس سے آوازیں دینے لگا کہ ابھی تک کھانا تیار کیوں نہیں ہوا۔ یہ بھی پڑھایا، ایک ظالم بادشاہ اور ایمان والوں کی ثابت قدمی اس کا شوہر کچن میں گیا تو دیکھا کہ وہاں صرف 3 رولز بنے والے رہ گئے تھے۔ شوہر نے اونچی آواز میں بیوی کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ 3 رول بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پہلے رول بنا لیتی پھر نماز پڑھنے چلی جاتی۔ جب شوہر بیوی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بیوی سجدے میں اٹھ ہی نہیں رہی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو سجدے سے اٹھانا چاہا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی بیوی سجدے کی حالت میں ہی وفات پا چکی ہے۔ ہماری یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہم جیسا بھی کام ہو یہ کہتے ہیں کہ چلے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پہلے یہ ختم کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، لیکن واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ 3 رول بنانے میں لگ جاتی تو یقیناً اس کا انتقال کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہی ہوتا، لیکن اس نے اپنے رب کی طرف جانے میں جلدی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سجدے کی حالت میں قبول کیا۔ کوشش کیا کریں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جلدی حاضری دیا کریں۔